بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم لا ترد دعوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر الامام العادل ودعوة المظلوم او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، خاص طور پر افطار کے وقت میں جب وہ روزہ رکھ کر شام کے وقت میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. حدیثوں میں اس کی بڑی کثرت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حدیث، اور ایک حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے مغز ہے، یعنی کہ عبادت کے مقابلے میں دعا ایک مغز کی طرح ہے. دعا اصل ہے، عبادتیں کرنا، نماز روزہ پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سب کرنا، لیکن اس کی قبولیت کے لیے اور ہمارے حاجتوں کے لیے دعا ہمارے لیے ایک آلہ ہے، ایک ہتھیار ہے کہ اللہ سے ہمارے حاجتوں کو ہم پورا کرا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دعا کر کر میں تھک گیا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. بہت سارے کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ سے نا امیدی آ جاتی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر کیوں دعا کرے؟ جب دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو کیوں کرے؟ دعا کرنے کے بعد قبول ہو تو تب دعا کرنے میں مزہ آئے گا نا. دعا ہی قبول نہیں ہو رہی تو دعا کیوں کروں؟ اور اللہ سے نا امیدی دل کے اندر چھا جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اللہ کی ذات سے نا امید ہونا کفر ہے. جیسے اللہ کا انکار کرنا کفر ہے، اللہ کی ذات سے نا امیدی رکھنا بھی کفر ہے. تو پھر آدمی دعا کرتا ہے تو اس کے نتائج کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی دعا کرتا ہے تو اس کے 3 درجے ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ 3 درجے ہیں. آدمی دعا مانگتا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی دیتے ہیں جو بندہ مانگتا ہے. یہ دعا کا پہلا درجہ. بندے نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے اس کو وہ دے دیا، یہ دعا کا پہلا درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو مانگا ہے وہ نہیں دیتے، بلکہ اس دعا کے بدلے میں آنے والی آفت کو، پریشانی کو، دشواری کو دور کر دیتے ہیں اس دعا کے بدلے میں. اب بندہ دعا کیا، پہلی چیز تو مل گئی، دوسری مرتبہ دعا کیا، اس کا نتیجہ معلوم ہی نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے سے تمہارے اوپر ایک پریشانی آنے والی تھی، گھر میں ایک بڑا حادثہ پیش آنے والا تھا،
گھر میں ایک بڑی پریشانی آنے والی تھی، آپ کی ذات پر ایک بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ اس دعا کے صدقے میں اس کو دور کر دیا غیر محسوس طریقے سے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ہوا دعا کا دوسرا درجہ قبولیت کا۔ تیسرا دعا کی قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کا ثواب، دعا کا بدلہ اللہ تعالیٰ بینک آف آخرت میں سیو کر دیتے ہیں۔ آخرت کے بینک میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو وہاں سیو کر دیتے ہیں، ڈپوزٹ وہاں، ہمارا یہ دعا ہماری وہاں ڈپوزٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں دیتے۔ آدمی انتقال کر جاتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے لوگ حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ بلائیں گے اس بندے کو، اے بندے میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، تو نے مجھ سے دعا کیا؟ کہتے ہیں ہاں اللہ، میں تیرا حکم تھا، میں دعا کرتا تھا، ہر دن دعا، ہر نماز میں دعا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے دنیا میں تو نے یہ دعا مانگی تھی، اس کا نتیجہ تیرے سامنے نہیں آیا تھا، اس دعا کے بدلے میں اتنے نیکیاں، اس دعا کے بدلے میں یہ ثواب، اس دعا کے بدلے میں یہ بدلہ، اس دعا کے بدلے میں یہ جزا۔ اللہ ایک ایک دعا کو یاد کرا کر اس کا ثواب دیتے جائیں گے، اس کی نیکیاں دیتے جائیں گے، اس کا بدلہ دیتے جائیں گے، اس کی جزا دیتے جائیں گے۔ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ اے اللہ دنیا میں کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس بدلے کو دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے گا۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ ہماری جو دعا ہے وہ بغیر نفع کے خالی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے سامنے مانگنا ہے، مانگنے کے طریقے کو سیکھنا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو سردی ہو گئی، آئس کریم اس کو کھانا طبیعت کے لیے مفید نہیں ہے، لیکن جب اس کے دل میں آئس کریم کھانے کی تمنا آ گئی، اب ماں باپ کو کیسے پٹانا، ان کے دل کو کیسے جیت کر میں آئس کریم کھانا بچے کو معلوم۔ اب وہ بچہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے اپنے آئس کریم لانے میں۔ تو بندوں کو بھی اللہ کو راضی کرانے کا ایک طریقہ سیکھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب دعا کرو تو رو، تب کو تم رو، جب دعا کرو تو رو، اگر رونے نہیں آتا تبا کو رونے کی شکل بناؤ، رونا تو نہیں آ رہا، رونے کی ایکٹنگ کرو، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ بتکلف رونا، رونا تو نہیں آتا، کیوں؟ دل سخت ہو گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ، اللہ اس کے بدلے میں بدلہ دیں گے، دعاؤں کو قبول کریں گے۔ عاجزی، اللہ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ عاجزی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ عجز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز عجز ہے۔ اللہ کے پاس تکبر ہے، بندوں کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبر، تکبر یہ میری صفت ہے، میری چادر ہے، اگر کوئی اس چادر کے کونے کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو پھاڑ دوں گا۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ سے مانگنے کے طریقے کو سیکھنا، رونے کی شکل بنا کر اللہ سے مانگنا، تہجد میں پورا رمضان کم سے کم ہماری 2 رکعت تہجد میں ہونا۔ اب تک نہیں ہوئی تو چھوڑ دیجئے، لیکن اب باقی 21 دن 20 دن جو بھی باقی رہ گئے ہیں، اس میں کم سے کم روزانہ 2 رکعت میری تہجد کے ہونی ہی چاہیے۔ لاسٹ درجہ، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تو پڑھنا ہی ہے، کم سے کم 2 رکعت۔ کیسے کہ ہم تہجد کے وقت میں ہی سحری کرتے ہیں، 5 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں گے، 5 منٹ دعا کر لیجئے، 5 منٹ آپ نماز پڑھ لیجئے، اس کا بدلہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اور بندہ نا امید نہیں ہوتا جب یہ 3 باتیں سامنے رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک باپ سپر مارکیٹ کو، مارکیٹ وغیرہ کو جا کر کوئی چیزیں لے کر آیا، اس کے اندر ترکاری بھی ہے، راشن بھی ہے، بچے کے کھلونے بھی ہے، اور تمام چیزیں اس تھیلے کے اندر ہے۔ اب آتے ہی اس بوری میں جو سامان تھے سب کو باہر کر دیا۔ اب اس کے اندر ایک چاقو بھی ہے۔ اب بیٹا کھلونوں کو چھوڑ کر چاقو کو اٹھاتا ہے کہ میں اس سے کھیلوں گا۔ اب ابا کہتے ہیں کہ بچے، بیٹے تجھے کھیلنے کے لیے میں یہ چھوٹی سی کار لایا ہوں، میں تجھے کھیلنے کے لیے چھوٹا سا یہ بیٹ بال لے کر آیا ہوں، تم اس سے کھیلو۔
یہ تیری کھیلنے کی چیز نہیں ہے، یہ تیرے لیے مفید نہیں ہے، یا تو اس سے تمہیں نقصان ہوگا یا اس سے تم دوسروں کو نقصان کرو گے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ بندے جو چیزیں تم مانگ رہا ہے وہ تیرے لیے مفید نہیں ہے، تیرے لیے جو مفید ہے وہ میں تجھے دوں گا۔ سب سے زیادہ ہمارے بارے میں خیر خواہی چاہنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اب بندہ مانگ رہا ہے اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، اللہ میرے پاس شام تک 1 کروڑ روپے آنا، اللہ میں 1 مہینے میں کروڑ پتی لکھ پتی بن جانا۔ اللہ بنا دیے۔ لا محالہ جو بندہ تیزی کے ساتھ مالدار بنتا ہے، فوری طور پر مالدار بنتا ہے، اکثر و بیشتر وہ سرکش ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مال ایک ایسی چیز ہے آنے سے تمنا گھٹتی نہیں، تمنا بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من الذهب، اگر آدمی کو 1 سونے کی وادی مل جائے تو آدمی خاموش بیٹھ جائے گا۔ لأحب ان یکون له ثانیا، وہ اس چکر میں رہے گا کہ دوسرا ایک جنگل، دوسری ایک وادی مجھے کب ملے گی، ایک وادی مل جائے تو۔ آج جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ کیا سمجھتے، اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں کھالے کو آرام سے بیٹھ جاتا تھا۔ امبانی وغیرہ، اڈانی وغیرہ اتنے بھی بڑے بڑے مالدار ہیں، ہمارے دل میں بات آتی نا، ہمارے پاس اگر اتنا مال ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ خاموش ہو جاتے، بھائی بس کھا کر پی کر سو کر رہ جاتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کو بھی دیکھ کر کوئی کہنے والا ہے کہ ہماری زندگی اتنی ہوتی تو ہم خاموش ہو جاتے تھے۔ ہم خاموش ہیں؟ نہیں ہے، ہم بھی کما رہے ہیں۔ میری سیلری کتنی ہے کہ اس سے آگے تھوڑا بڑھنے کی میری کوشش ہے۔ کیوں؟ مال ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی تمنا پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے نے فرمایا اس کی زبان کو، اس کی تمنا کو، اس کی خواہش کو قبر کی مٹی ہی بند کرے گی۔ تو اسی لیے ہمیشہ دعائیں کرنا، دعا کو اپنے آلہ بنائیے، اللہ اس کو ایک اپنا ہتھیار بنائیے۔ دعا کرنے میں اگر کسی کو سستی آ رہی ہے تو سمجھو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ دعا میں دل نہیں لگ رہا، عبادت میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں سستی آ رہی ہے اور دعا کرنے میں سستی آ رہی ہے تو سمجھو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس لیے کہ بندہ اسی سے مانگتا ہے، اسی کے پاس اپنے سکھ دکھ کو بولتا ہے، اسی کے پاس اپنی باتوں کو شیئر کرتا ہے جن کے دونوں کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ میرا ایک کلوز دوست ہے، اب میں اس کے پاس ہر چیز بولتا ہوں۔ کیوں؟ وہ میرا خیر خواہ ہے۔ اسی لیے جب خواب وغیرہ پڑتا ہے تو ان خوابوں کو ایسے لوگوں کے پاس بولنا جو خیر خواہ ہو، سب کے پاس بولتے نہیں پھرنا، اور خوابوں کے پیچھے پڑنا نہیں، وہ الگ بحث ہے۔ تو آج کا کیا ہے، آج کی بات کیا ہے کہ دعائیں، ہاں دعاؤں کا معمول بنائیے۔ تہجد سے، ہماری تہجد دعا سے شروع ہونا، اور ہماری رات بھی دعا سے ہونا کہ رات میں سونے سے پہلے اللہ سے یہ توبہ مانگ کر 2 رکعت پڑھ کر سونا کہ اللہ دن بھر میں میرے سے جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما کہہ کر صلاۃ التوبہ پڑھ کر سونا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دعا مانگنے کا طریقہ، سلیقہ، ترغیب دے کر گئے ہیں کہ دعائیں مانگو، اللہ سے مانگو۔ بدر کا دن وہ ایسا ہی دن تھا جس میں اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی، امت کو یہ سبق دے کر گئے جب بھی کوئی دشواری ہو تو دعا کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، فلاح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی یہ تھے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے آج مٹھی بھر ہے، آج اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ نے دعا قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کیا، صحابہ کی دعاؤں کو قبول کیا، اولیاء کی دعاؤں کو قبول کیا۔ آج بھی ہے ایسے مخلص بندے جن کی دعاؤں کا نتیجہ، صبح میں دعا کیے شام کو دعا کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ بس اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو یقین کی کمی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو دعاؤں کو پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یقین کے ساتھ دعاؤں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کون سی حدیث بیان کیا تھا بھائی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کیا تھا۔ کتنے باتوں کو بیان کیا تھا؟ 2 باتوں۔ کون بتاتے؟ جی جی دوسرا؟ ہاں 2 باتیں تو ہو گئی۔ اس کا فائدہ کیا بتایا تھا؟ اللہ کے ڈر سے کیا ہوگا؟ پوری زندگی سنور جائے گی۔
اسی کا بھی تقوی اللہ فإنہ أزین لأمرک کلہ، پوری زندگی سنور جائے گی۔ دوسری بات، قرآن کی تلاوت سے کیا ہوگا اور اللہ کے ذکر سے کیا ہوگا؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو چوکنا ہے، سن رہے ہیں ماشاء اللہ۔ تو قرآن کی تلاوت اور ذکر سے آسمانوں میں ذکر ہوگا، دنیا میں نور ہوگا۔ نور کا معنی دین پر چلنے میں اللہ آسانی کریں گے۔ تیسری بات بہت ضروری ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے، نبی کی باتیں سب کے لیے ضروری ہے۔ نبی کی باتیں ہمارے لیے چراغ کے مانند ہیں، اندھیرے میں چراغ جو کام دیتی ہے، نبی کی باتیں امتیوں کو وہ کام دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، پوچھتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے پھر فرمایا قلت زدنی، اللہ کے نبی اور کچھ نصیحت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بطول الصمت، اے ابو ذر تمہارے اوپر لمبی خاموشی لازم ہے، تم ہمیشہ خاموش رہو، زیادہ باتیں مت کرو۔ تو اس کے بعد فرمایا علیک بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک فی دین امرک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم خاموش رہو گے یہ تمہاری خاموشی شیطان کے مقابلے میں ڈھال کا کام کرے گی، شیطان تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ کس کی وجہ سے؟ خاموشی کی وجہ سے۔ آج دنیا کے اندر دو آدمیوں کے درمیان میں کوئی نا اتفاقی ہے، دو خاندانوں کے درمیان نا اتفاقی ہے، دو گاؤں والوں کے درمیان نا اتفاقی ہے، تو سب سے پہلا ذریعہ زبان ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی بات کی وجہ سے دونوں میں اختلاف ہو گیا، دو خاندان ٹوٹ گئے۔ زبان کو اللہ کے نبی کنٹرول میں رہنے کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیا تمہیں میں ایک دین کی اصل بات بتاؤں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلت بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نے بتائیے کیا بات ہے وہ؟ اللہ کے نے فرمایا حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا فاخذ، اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑ کر اس کے بعد فرمایا کف علیک علی ھذا، اس کو تم اپنے اوپر قابو میں رکھ لو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کو کہہ رہے ہیں۔ فرمائے لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے نبی زبان کے بدلے میں بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ یہ اللہ کے نبی سے سوال کیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا، جیسے آج کل ہم لوگ کیا بولتے ہیں سمجھتے نہیں تو کیا بولتے، بیوقوف، نالائق، احمق، یہ جیسے الفاظ ہے ایسا عربی میں ہے سکیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم کو گم کر دے، تمہاری ماں تجھے بھول جائے، یہ ایک غصے کا جملہ ہوتا ہے عربی میں۔ یہ اللہ کے نبی حضرت معاذ سے فرمایا سکیلت کا امک یا معاذ فہل یکب الناس، لوگوں کو منہ کے بل پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا کل قیامت کے دن، بما نتکلم بہ، جو ان کے زبانوں سے بات نکلی ہوگی، زبانوں سے نکلی ہوئی بات کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، اس کو خاموش رکھنا۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ذر سے فرما رہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شیطان تم پر حملہ نہیں کرے گا اور دین کے کاموں میں خاموشی مددگار بنے گی۔ آدمی دین میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، جہاں جو بولنا وہ بولنا، جتنا بولنا اتنا بولنا، جو بولنا وہ بولنا، کیسا بولنا ویسا بولنا۔ یہ چیزیں آ گئی تو آدمی دین میں ترقی کرے گا، دین میں ترقی کرے گا۔ بس چوتھی بات انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ سوالات بہت سارے لوگ فون وغیرہ پر وائس میسیج وغیرہ بھیج رہے ہیں، میسیج وغیرہ بھیج رہے ہیں، تو میں یاد نہیں رہتا اس لیے لکھ کر آیا ہوں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں سکیننگ وغیرہ، حامل عورت کا سکیننگ وغیرہ کرانا کیسا ہے؟ دیکھیے سکیننگ کے دو قسمیں ہیں، ایک آ کر الٹرا ساؤنڈ ایک سکیننگ ہے اور دوسرا آ کر تھیفے سکیننگ جو بولتے پیٹ کے اوپر سے ہی کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا سوال کیے ہیں، غسل، وضو اور روزہ ان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو جو الٹرا ساؤنڈ جو کراتے ہیں، دیکھو وضو اور غسل کا تعلق اندر سے کوئی چیز نکلنے پر ہے، جیسے پیشاب پاخانہ کر دیے یا قے ہو گئی یا خون نکل گیا، ایسی چیزوں سے کیا ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا، غسل ٹوٹ جاتا، جس کی وجہ سے آدمی کے بدن سے اگر منی نکل گئی تو اب غسل بھی ختم ہو جاتا۔
تو وضو اور غسل کا تعلق خروج سے ہے، روزے کا تعلق دخول سے ہے، کوئی چیز اندر چلی جانا۔ تو یہ جو دوسرا جو اسکیننگ میں بتایا پیٹ کے اوپر سے جو کرتے ہیں حاملہ عورتوں کو، اس سے کوئی وضو بھی نہیں ٹوٹتا، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، غسل بھی نہیں ٹوٹتا۔ الٹرا ساؤنڈ والا جو اسکیننگ ہے اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر وہ جو آلہ کار اندر داخل کیا جاتا ہے عورت کے مخصوص جگہ میں، اگر وہ خشک چیز ہے، اس کے اوپر کوئی کیمیکل نہیں لگایا گیا، اس کے اوپر کوئی تری چیز نہیں ہے، ایسے ہی اس کو داخل کیا جا رہا، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وضو کے ساتھ عورت ہے، وضو کے ساتھ عورت ہے، تو جب جیسے ہی اس کو باہر نکالا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب اس کو اندر داخل کرتے تو گندگی باہر آ جاتی، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا، غسل نہیں ٹوٹتا۔ لیکن خشک چیز اندر داخل کرنے کے بعد اب اس کو نکال لیے تو روزہ باقی ہے۔ اب نکالنے کے بعد پھر اسی آلے کو دوبارہ داخل کیا گیا گندگی کے ساتھ تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایک چیز زائد اس کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی کیمیکل وغیرہ لگا کر اس کو داخل کیا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں، روزہ، وضو، غسل، تینوں مسئلے اس کے اندر الگ الگ ہیں۔ تو الٹرا ساؤنڈ کا یہ مسئلہ، اور وہ دوسرا جو اسکیننگ ہے جو پیٹ کے اوپر سے ہی کیا جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں سب چیزیں باقی رہے گی۔ بال اور ناخنوں کا کیا حکم ہے؟ اب زائد بال جو کل میں بتایا تھا تفصیل کے ساتھ، تو بال وغیرہ جب نکال دیتے ہیں یا اسی طریقے سے ناخن وغیرہ نکال دیتے ہیں تو سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اس کو دفنایا جائے۔ اگر دفنانے کی طاقت نہیں ہے، اتنی سہولت نہیں ہے، تو اس کو یا تو ایک کاغذ میں یا ایک کپڑے وغیرہ میں ڈال کر ایک ایسی جگہ پھینک دینا جہاں پر کوئی کسی کی بھی نگاہ نہ پڑتی ہو، ایسی جگہ اس کو پھینک دینا چاہیے۔ اور عورتوں کے خاص طور پر، جیسے عورت کا پورا جسم پردہ ہے، عورت کے بال بھی پردہ ہے، اس کو نکال کر جمع کر کر بیچنا، فروخت کرنا، اس کے بدلے میں کوئی چیز خریدنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آج کل ہمارے مسلمان عورتیں خوشی سے، خواہش سے، تمنا سے اچھے طریقے سے جمع کرتے، بال جمع کر 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 اتنے ہونے کے بعد وہ جو لینے کے لیے آتے ہیں ان کو فروخت کرتے ہیں۔ بالوں کی بڑی قیمت ہے تو بیچ دیتے ہیں، وہ بیچ کر اس سے کوئی چیز خریدتے ہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور ناخنوں کا بھی یہی حکم ہے، اس کو بھی گاڑ دینا یا پھر کسی جگہ میں ڈال دینا یا بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا چاہیے۔ ایسی جگہ نہیں پھینکنا جہاں پر لوگ آتے جاتے ہو، پھرتے ہوں۔ تو یہ خاص طور پر خیال رکھیے، بالوں کو ایسی جگہ بھی نہیں رکھنا عورتیں نکال کر جہاں غیروں کی نگاہ پڑتی ہو، اور اس کو فروخت بھی نہیں کرنا ہے، اس کو کپڑے میں یا کاغذ میں باندھ کر اس کو ایسی جگہ پھینکنا جہاں کوئی نگاہ نہیں پڑتی ہو، اور اگر مردوں کو سہولت ہے تو اس کو دفن کر دے۔ قضا نمازوں کا وقت کیا ہے؟ کیا قضا نمازوں کو فجر کی سنتوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے، قضا نماز 24 گھنٹے میں جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، سوائے 3 اوقات کے۔ ابھی 6:20 سے 6:40 تک مکروہ وقت ہے فجر میں، اس کو طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت مکروہ وقت کہتے ہیں۔ اس وقت کو چھوڑ کر اور دوپہر میں زوال، نماز ٹائمنگ کے چارٹ میں زوال کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے، اس سے 5 منٹ بعد، ان 10 منٹ، اور غروب آفتاب شام کو مغرب کی نماز افطار سے پہلے 10-15 منٹ، جس میں سورج بالکل لال ہو جاتا ہے، اس وقت میں چھوڑ کر قضا نمازوں کو پورے 24 گھنٹے میں جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فجر کی سنتوں کے بعد مسجد میں پڑھنا مکروہ قرار دیے ہیں فقہا حضرات۔ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد، یعنی کہ سنتوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں تنہائی میں پڑھ لیجئے، مسجد میں سنت پڑھ لینے کے بعد قضا نماز کا پڑھنا مکروہ قرار دیے ہیں، اس لیے کہ قضا نمازیں پڑھنا یہ ایک بڑا عیب ہے۔ نماز مسلمان کی شان نہیں ہے کہ نماز چھوٹے، ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اللہ اس کبیرہ گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اب فجر کی سنتوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، لوگوں کو معلوم۔ اب اگر کوئی آدمی نمازوں پر نمازیں پڑھ رہا ہے تو لا محالہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے گی کہ یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اب اللہ نے ہمارے گناہ پر جو پردہ ڈالا ہے، اس پردے کو ہم چاک کر رہے ہیں، ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے اوپر اتنی نمازیں ہیں۔ اسی لیے نمازیں
تنہائی میں. اب ظہر اثر میں آپ پڑھ لیجئے, ظہر سے پہلے اثر سے پہلے پڑھ لیجئے, ظہر کے بعد پڑھ لیجئے. اب لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن فجر کی سنتوں کے بعد پڑھنے میں یہ امکان ہے. اس لیے فجر کی سنتوں کے بعد اگر پڑھنا چاہتے ہیں, اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ہو جاتا ہے, لیکن مکروہ قرار دیے. کیوں؟ اس کی وجہ سے کل سوال کیے تھے, سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن کا ثواب ملے گا. حدیث سے ثابت ہے, ترمذی شریف میں ہے, 1887 حدیث نمبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے, لیکن خود حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو غریب قرار دیے ہیں اور محدثین اس کو ضعیف قرار دیے ہیں. لیکن فضائل میں ضعیف روایتوں کا اعتبار ہے. فضائل میں ضعیف روایتوں کا اعتبار کیوں ہے؟ آدمی اس حدیث کو سن کر عمل کے قریب ہوگا, عمل سے دور نہیں ہوگا. اس لیے فضائل میں یہ روایتیں چلتی ہے. احکام میں, مسائل میں ضعیف روایتیں نہیں چلتی. یہ محدثین کا ایک اصول ہے, پہلے سے چلا آ رہا ہے. اگر کوئی اشکال کر رہا ہے تو اس کے اشکال سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں بتایا تھا نا, سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, اور ایسے ہی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب بھی ملے گا. ایک قرآن پڑھیں گے تو 1/3, دوسرا پڑھیں گے تو پھر اس کا تیسری مرتبہ پڑھیں گے تو پورا قرآن. اس طریقے سے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. روزے کی حالت میں دیکھیے ایک سوال ہے, اصل میں ایسے سوالات بھی ہے جو آدمی سب کے سامنے تو نہیں پوچھ سکتا, الگ سے پوچھتے ہیں, لیکن سب کے فائدے کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں. روزے اس لیے کہ بسا اوقات آدمی شرم کی وجہ سے کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں نہیں, زندگی بھر ایسے ہی گزارتے ہیں, اور مسائل کو معلوم کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس کنار کر لیا جس کی وجہ سے مزی نکل گئی, تو روزے پر کیا حکم ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا, تو بیوی کے ساتھ سو تو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایسے کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا. دور رہنا بہتر ہے. اگر بوس کنار کر لیا جس کی وجہ سے مزی نکل گئی تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ مکروہ ہے, روزے میں کراہت آ جاتی, روزے کے ثواب میں کچھ کمی آ جاتی, کیونکہ یہ ایک غیر مطلوب کام اس نے انجام دے دیا, اس لیے یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر بوس کنار کرتے ہوئے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, قضا لازم آئے گی. اگر ہم بستری کر لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا, کفارہ لازم آئے گا. بغیر ہم بستری کے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا, قضا لازم آئے گی. اگر ہم بستری کر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, کفارہ لازم آئے گا. 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا. درمیان میں ایک دن بھی اگر روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ 2 مہینے رکھنا پڑے گا. اتنا بڑا ہے, تو ہماری ہی بیوی ہے کہ نہیں, تو روزے میں رہ کر کیوں اتنے جلدی کرنا ہے؟ تو اسی لیے اپنے آپ پر قابو رہنا ہے. اور اس کے بعد ہر مسجد میں اعتکاف ضروری ہے کیا؟ ہاں, جہاں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے, جہاں تراویح کی نماز ہو رہی ہے, چاہے آپ کے محلے میں جتنے بھی مسجدیں ہوں, ہر مسجد میں اعتکاف کا بیٹھنا سنت علی الکفایہ ہے. اگر نہیں بیٹھیں گے تو جتنے مصلیان اس مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں سب پر گناہ ہوگا. اگر ایک بھی بیٹھ گیا تو سب پر سے گناہ ساقط ہو جائے گا. سجدے کا اعلان کل بتایا نا میں, تراویح میں سجدے کا اعلان کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, منع تو نہیں ہے. یہ ایک ثابت شدہ عمل نہیں ہے, ایک زائد عمل ہے, نماز سے باہر کا عمل ہے. چاہے تو اعلان کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے سہولت ہے اس میں تو کر سکتے ہیں, اگر نہیں سہولت ہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں, اختیار ہے. چچا کی بیٹی سے نکاح کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے. جیسے ہی آپ بالغ ہو گئے, وہ بھی بالغ ہو گئی, پردہ لازم ہے آپ لوگ پر, کیونکہ نکاح جائز ہے. اور اگر کوئی چچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا, اس سے اعتراض کر رہے ہیں اور اس سے بات چیت نہیں کر رہے, سلام کرنے پر جواب نہیں دے رہے, تو یہ آدمی کی زیادتی ہے. بھان کی بیٹی سے, بہن کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے. چچا کی بیٹی, بڑے ابو کی بیٹی سے نکاح جائز ہے, یہ اسلام کی شریعت ہے. ہمارا ذہن نہیں چاہتا, ہماری طبیعت نہیں چاہتی تو وہ ہماری کمی ہے, لیکن شریعت ہی ہے. اگر کوئی آدمی ایسا نکاح کر لیا ہے چچا کی بیٹی سے تو اس کو بری نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے, آپ کو گناہ ہوگا. البتہ بہن کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے تو اس کو بری نگاہ سے دیکھو, ایک حرام میں مبتلا ہے وہ آدمی. سلام کا جواب وضو کرنے کے وقت میں, اذان کے وقت میں, قرآن کی تلاوت کرنے کے وقت میں سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ دیکھیے
آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے وقت میں کوئی سلام کیا تو اب اس کو اختیار ہے جواب دینے نہیں دینے میں، کیونکہ وہ پہلے سے ایک عبادت میں مشغول ہے ہوتے ہوئے اب اس کو جواب دینے نہیں دینے میں اختیار ہے، نہیں دیا تو برا نہیں سمجھنا، اختیار ہے۔ ایسے ہی وضو کرنے کے وقت میں بھی سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، کب؟ جب کہ میں وضو کرنے کے طریقے میں وضو کر رہا ہوں، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے شروع کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، وضو کے ہر اعضاء کے دھونے کے وقت میں کی دعا کر رہا ہوں یا خاموشی سے وضو کر رہا ہوں، اس وقت میں یہ حکم ہے۔ میں دنیا کی باتیں کرتے کرتے وضو کر رہا ہوں، کوئی آ کر سلام کیا، جی وضو کرتے ہم سلام نہیں کرنا جی، حالانکہ دنیا کی باتیں کرتے کرتے ہوئے کیا کر رہا؟ وضو کر رہا، آ کر سلام کرے تو کیا بولتا ہے؟ وضو کرتے ہم سلام نہیں کرنا جی، حالانکہ باتیں کرتے ہوئے وضو کر رہا ہے۔ اگر آدمی خاموشی سے وضو کر رہا ہے، ذکر و اذکار کے ساتھ وضو کر رہا ہے تو اس کو جواب نہیں دینا، اب اس کو اجازت ہے، لیکن میں پہلے سے ہی پوری دنیا کے نیوز وغیرہ بیان کر رہا ہوں تو آپ سلام کرنے پر اس کا جواب دینا چاہیے۔ ایسے کھانے کے وقت میں بھی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو اب وہ ذکر کرتے ہوئے کھانا کھا رہا ہوگا، اس لیے اس کو بھی اجازت ہے، چاہے تو جواب دے سکتا ہے چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی اذان کے وقت میں بھی یہی حکم ہے، تو اس لیے یہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سلام کرنے کے بعد جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا، سلام کرنے والے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہے؟ ہاں لکھا تھا وہی دیکھا نہیں جی۔ قرآن جو ہے عربی زبان کے علاوہ تیلگو میں، کنڑ میں، انگلش میں وغیرہ میں ملتی ہے، یعنی کہ آواز عربی، اسکرپٹ دوسری زبان ہوتی ہے، تو دوسری زبانوں میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آدمی سیکھتے سیکھتے مر جائے لیکن اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن دوسری زبانوں میں پڑھنا جائز نہیں ہے، عربی میں ہی قرآن پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو حروف تہجی ہے، ہر ایک حرف کی الگ الگ آواز ہے۔ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں ہر حرف کی آواز عربی کی جیسے نکال سکے۔ اب آپ سلام لکھیں گے تو انگلش میں کیا لکھیں گے؟ SALAM لکھیں گے۔ صلاۃ لکھیں گے جب بھی آپ یس ہی لکھیں گے۔ اب صاد کے لیے انگلش میں کوئی دوسرا حرف ہے کیا بھائی؟ سلام کے لیے بھی یس آ رہا ہے، صلاۃ کے لیے بھی یس آ رہا ہے۔ عربی میں سلام کے لیے سین آ رہا ہے اور صلاۃ کے لیے صاد آ رہا ہے۔ اس کی تمیز، اس میں امتیاز صرف عربی زبان کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی۔ اس لیے قرآن کو عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے، نہیں آتا ہے تو سیکھنا چاہیے، لیکن دوسری زبانوں میں پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور تیلگو قرآن نہیں پڑھنا، عربی سیکھنا، نورانی قاعدے سے سیکھنا۔ جی ہاں نہیں بولا نا کل سے اصل عمل اصل یہ زراکس ہے، یہ ایک مرتبہ قرآن پڑھنے سے 10 قرآن کا ثواب ملے گا، یہ زراکس ہے، 10 قرآن پڑھنے والے کے برابر یہ نہیں ہوگا۔ ثواب تو ملے گا آپ کو، لیکن اس کو اور اس کو دونوں کے ثواب کو اگر اللہ کے سامنے تولا جائے گا تو یہ کہیں رہے گا، یہ کہیں رہے گا، تو وہ چھوڑ کر سب 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھنے بیٹھ جائیں گے۔ ماں باپ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوگا، کون حج کو کون جائے گا؟ کوئی جائے گا؟ بھائی میں صبح میں اٹھتے ہی ماں باپ کو دیکھ رہا ہوں، بھائی حج کو جائے، بس نہیں، یہ اصل ہی ہے، یہ دونوں کو ثواب تو برابر دے گا، لیکن وزن میں بھاری رہیں گے، اس کے اعمال بہت وزنی رہیں گے، اس کے لیے ثواب زیادہ رہے گا، اس کا ثواب وہی رہے گا لیکن اتنا کوالٹی کا نہیں رہے گا، ایسا یہ مطلب ہے۔ اور کیا بولے؟ ہاں دیکھو، قرآن مسجد میں قرآن موجود ہے، گھر میں قرآن موجود ہے، ہوتے ہوئے موبائل میں قرآن پڑھنا درست نہیں ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، یہ سب بھی نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جب ایک صحیفہ ہمارے سامنے ہے، مصحف ہمارے سامنے ہے، اس کو چھوڑ کر موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی حد تک رکھیے۔ بس میں سفر کر رہے ہیں، اب میرے پاس قرآن نہیں ہے، تب پڑھیے۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، میرے سامنے ہزاروں کے قرآن رکھے ہوئے ہیں، چھوڑ کر موبائل میں پڑھ رہا ہے، تو ایک درست نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ ٹھیک، اور کسی کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ ہاں وہ بتایا تھا میں آپ کو، یعنی کہ آدمی فجر کی نماز میں مسجد میں داخل ہوا، سنت پڑھنے تک
اگر مجھے جماعت مل سکتی ہے، امام صاحب کم سے کم تشہد تو مل جاتا ہے، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں وہاں پر بھی میں جا کر مل سکتا ہوں، تو آدمی سنت پڑھ کر ہی جماعت میں شریک ہونا۔ اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ سنت پڑھوں گا تو جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، جماعت نہیں ملتی تو سنت چھوڑ دینا، اشراق کے بعد اس کو ہم قضا کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بیان کیا تھا نا اس سے پہلے بھی۔ جی اور کچھ پوچھ رہے ہیں؟ کچھ سنے آئے نہیں؟ دعوت کو سیکنڈ نبو یادی ہے کیا بولتے تراوی میں سوا پارہ پڑھتی ہے کیا؟ ایک ہی جگہ پڑھے پورا مل جاتا، یہ دعوتاں رہتی ہیں کہ یہاں چل جاتی ہیں، اب وہاں وہ ترتیب الگ سے پڑھتے رہے تو یہاں نصف آتا ہے نا۔ ہاں وہ تو ہے، بالکل ہے۔ اگر دیکھیے مثال کے طور پر جس مسجد میں یہ بھی مسئلہ بیان کیا تھا میں 2-3 دن پہلے، ایک آدمی یہاں پر پڑھ رہا ہے دوسری مسجد میں جا کر پڑھ رہا ہے تو وہاں بھی سوا پارہ چل رہا ہے یہاں بھی سوا پارہ چل رہا ہے تو اس کا قرآن مکمل ہوگا۔ تراویح کی 2 سنتیں ہیں، ایک پورے قرآن کو سننا یا سنانا اور پورا مہینہ 20 رکعت پڑھنا۔ اب وہاں پر الگ ہے، وہ ان کی مرضی، ان کی سہولت کے موافق وہ سنا رہے ہیں۔ میرا قرآن مجھے مکمل سننا ہے تو میری تراویح کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ ایسی دعوتیں آتی رہیں گی، دعوتوں کو چھوڑ دینا، پھر مجھے پورا قرآن ہونا تو دعوتوں کو چھوڑ دینا، اب دعوت بھی ہونا تو پھر جلدی کھا کر فوراً میری مسجد کو میں آ جانا۔ اگر وہاں پر بھی سوا پارہ ہو رہا ہے تو آپ وہاں پڑھ لیں گے تو مل جائے گا، اگر نہیں تو قرآن ناقص ہوگا، قرآن مکمل نہیں ہوگی، 2 سنتوں میں سے 1 سنت چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔